مگر کیا سی پیک کی وجہ سے ہمارا پرائم ٹائم ڈسکس کر سکتا ہے چائنا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے؟ ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سلیوز ہیں. چائنا کے اندر بھی ملینز کی تعداد میں ویگر مسلمان رہتے ہیں. داڑھی پہ پابندی, پردے پہ پابندی, مسلمان نام رکھنے پہ پابندی, کہیں پہ کبھی خبر آتی ہے کہ جی قرآن شریف پڑھنے پہ پابندی, روزے پہ پابندی. ہمارے سامنے ایشو از, مسئلہ یہ ہے آپ میں وہ جرت نہیں ہے کہ آپ ایک حد سے آگے جا کر اپنے یا مسلمان دنیا کے وسیع تر مفادات کا تحفظ کریں. جہاں تک پولیٹیکل ورلڈ کی بات ہے اور پولیٹیکل ریالٹیز کی بات ہے تو مسلم امہ کا کوئی کنسیپٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ معیشت جو ہے قوموں کی اور جو قوموں کا دفاع ہے وہ صرف کلمے اور تسبیح سے نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ اس میں آپ کے دفاعی معاہدے ہوتے ہیں, آپ کا ٹریڈ ہوتا ہے اور یہ تعلقات دیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں تاریخ کھلی ہوئی ہے کہ بڑے سے بڑے مسلمان ملک نے دوسرے مسلمان ملک پہ ایک غیر مسلمان ملک سے مدد لے کے یا اسلحہ خرید کے یا ایڈ لے کے یا فنڈ کر کے جو ہے وہ دھاوا بولا ہے. یمن میں آپ بات کریں گے تو ورسٹ فوڈ کرائسس وقت UN وہاں پہ بھی کہہ رہی ہے, اس پہ دعویٰ سعودی عرب نے بولا ہوا ہے. مشرق وسطیٰ کی آپ بات کریں گے, ایران کو سعودی عرب سے ڈر ہے, سعودی عرب کو ایران سے ڈر ہے. آپ اسی طرح باقی دنیا کے پر آ جائیے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ملک کچھ نہیں کیوں نہیں کر رہے, چونکہ کمزوری کہاں پہ ہے, انہوں نے انڈونیشیا اور ملیشیا کی بات کی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میانمار کے ساتھ ملیشیا کا جو ہے $980 ملین کا ٹریڈ ہوتا ہے. انڈونیشیا کا 827 اتنی بڑی تجارت نہیں ہے جبران صاحب, ذرا سی جرت کی ضرورت ہے. $1 ارب سے کم کی بات ہو رہی کر رہا ہوں, میری بات مت کاٹے پلیز. کچھ آداب ہوتے ہیں جو مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ٹیلی ویژن کے اوپر. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں, دوسری جو آپ نے بات کی UN رائٹس کی اور UN ڈکلیریشن کی, دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا UN ڈکلیریشن اور رائٹس کی تو وہ ہر انسان کے لیے ہیں. وہ بے شک برما میں کوئی شہری ہو جس کے رائٹس لیے جا رہے ہیں, وہ کشمیر اس کے رائٹس لیے جا رہے ہیں, فلسطین کا کوئی شہری جس کے رائٹس لیے جا رہے ہیں, یا وہ پاکستان کے اندر کیوں نہ ہو جس سے کوئی رائٹس لیے جا رہے ہیں اور وہ کوئی پولیٹیکل سٹرگل لڑ رہا ہے, تو یہ تو سب کے لیے ہونا ہے. تو جس جگہ پہ جس ایریا میں چائنا نے آئل لائن بچھائی ہے وہ وہی جگہ ہے ارکانہ, جس کا ارکان اسٹیٹ کہہ رہے ہیں, رکھائن اب کہا جاتا ہے, جہاں سے ان کو صاف کیا گیا ہے. وہاں پہ چائنا کے بھی انٹرسٹ ہیں. یہ جو اگر وہاں پہ UN نہیں جا رہا ہے یا دھاوا نہیں بول رہا تو چائنا کیا برما پہ خاموش نہیں ہے؟ کیا صرف ہم خاموش ہیں؟ آپ سب چیزیں کیا کہتے ہیں امریکہ کے پرلیمنٹ ڈال دیں, امریکہ کے اپنے وائسز اور ایولز ہیں. یہ مسئلہ چین کا نہیں ہے, مسلمانوں کا, مسلمانوں کو بات کرنی چاہیے. بات کرتے ہیں آپ اس طرف آئیں, چین کا ذکر کرنے کی بجائے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں علینا, ہم روہنگیا کی تو بات کر سکتے ہیں, اگر ہم نے مسلمانوں کی بات کرنی ہے تو پھر برما کا مسلمان ہی, مسلمان ہر جگہ کا مسلمان ہے. چائنا کے اندر بھی ملینز کی تعداد میں ویگر مسلمان رہتے ہیں. داڑھی پہ پابندی, پردے پہ پابندی, مسلمان نام رکھنے پہ پابندی, کہیں پہ کبھی خبر آتی ہے کہ جی قرآن شریف پڑھنے پہ پابندی, روزے پہ پابندی. ہمارے سامنے آرٹیکلز نہیں آتے, مگر کیا سی پیک کی وجہ سے ہمارا پرائم ٹائم ڈسکس کر سکتا ہے چائنا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے؟ ہم ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سلیوز ہیں اپنے دفاعی اور معاشی مجبوریوں کے, اور اس کے تحت ہم کام کرتے ہیں. ہمیں دین اللہ تعالیٰ نے ضرور دیا ہوا ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے, مگر اسی دین میں کہا گیا کہ عقل بھی دی گئی, اس کا استعمال کریں. خسارے میں ہیں وہ لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے, اور ہمارا یہی بڑا کیا کہتے ہیں نقصان ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے, اس لیے ہم مثال کے اندر ہیں. جبران بھی کہہ رہے تھے, اور توقعات جو ہم رکھتے ہیں OIC ہو, اسلامی ممالک, اسلامی دنیا ہو, کیوں نہیں وہ ہماری توقعات پہ پورا اتر رہے, انکلوڈنگ مطلب ہم اپنے آپ کو بھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ توقعات, پہلی بات یہ ہے کہ کبھی آپ امریکہ کو اپنا دوست مانتے رہے, حالانکہ وہ تو ہمیشہ آپ کو کہتے رہے کہ وہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. انہوں نے کبھی نہیں دوستی کا کہا کہ یو آر آور فرینڈ یا نیچرل ایلائی, کبھی نہیں کہا. یہ ہمارا قصور ہے, ہم مس انٹرپریٹ کرتے رہے. دوسری بات جو ہے, جبران صاحب نے جس طرح سے $980 ملین کی بات کی, یہ بات ٹھیک ہے کہ $980 ملین کا ان کا ٹریڈ ہے. دوسری طرف آپ مجھے بتائیں کہ $350 ملین کولیشن سپورٹ فنڈ میں ہم نہیں چھوڑنے پاکستان تیار, تو $980 ملین تو بہت بڑی چیز ہے نا جی. اور اتنے ہم مارے کھانے کے بعد. تیسری چیز جو ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم دنیا میں 2 ہی قومیں بستی ہیں. وہ جو 2 قومی نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے وہ اب ذرا براڈ کر لیں. مسلم پوری دنیا کے, ہم بے شک آپس میں فقہ کی جنگ لڑتے رہیں, ہم شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, مالکی, حنفی, شافی میں پڑھتے رہیں, دنیا آپ کو مسلم کا نام دیتی ہے. دیکھیں امریکہ ایک غروب ہوتا ہوا سورج ہے, خدا کے لیے اب اس سے ڈرنا بند کر دیں. پورے مسلمانوں کو, ادھر پاکستان کو, افغانستان اور انڈیا, یمن کے اندر الجھایا گیا, ترکی کو آپ نے جو ہے کردستان کے اندر الجھا دیا. یہ سارے الجھانے کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے سیدھا ادھر اسرائیل, آپ نے مصر کی آرمی کو کمزور کیا, اور نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے مسلمانوں کے دل میں خنجر گھونپ دیا. برما کے لوگوں کی بات کریں, دیکھیں جو ہمارے روہنگیا کے مسلمان ہیں, خدا کے لیے ان کو میں آپ کے وقت ٹی وی سے گزارش کرتا ہوں, اور جاوید صاحب سے اور طارق صاحب سے اس کے اوپر میں کمنٹ چاہوں گا, جبران صاحب سے بھی, کہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں.
اگر ان کو آج ہم کشمیر کے اوپر وہ موقف اختیار کیے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اگر ہم یہ آج کہہ رہے ہیں، پہلی بات ہے کشمیر تو ہے پاکستان، اب وہ بیچارے انہوں نے الحاق پاکستان کا اعلان کیا تھا، خدا کے لیے ہم کچھ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم خود تو بولے نہیں، دوسری دنیا ان کے لیے بولے پاکستان نے کتنی مدد کی۔ دنیا جو ہے وہ یونائٹڈ نہ ہو کر مزید مواقع فراہم کر رہی ہے ان کو کہ ہمیں اور بھی سائیڈ لائن کر دیا جائے۔ جی دیکھیں، اس پہ تو سب کا اتفاق رائے ہے کہ مسلمان دنیا بری طرح منقسم ہے، بری طرح۔ جو لوگ متمول ہیں، مثلا میں آپ کو مثال دیں کہ بات کو گول بول کر کے چھپانا نہیں چاہیے، 2-3 مسلمان ملک ہیں جو اس وقت بڑی قوت ہیں، اس میں انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے اور ترکی ہے۔ ترکی سے میجر پاور، ان کا جو جی ڈی پی ہے $816 بلین کا ہے۔ دے کین ٹیک اینی چانس اس وقت، اور ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑے تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بڑا فیصلہ تو کرنا ہے۔ اب آپ کا امیڈیٹ رشتہ، میں نے کہا نا، سائپرس کے لوگوں سے تھا، آپ نے قدم آج سے 30-40 سال پہلے اٹھا لیا۔ روہنگیا کے مسلمانوں سے آپ کا رشتہ دور کا ہے، لیکن ایک ایٹمی پاور پاکستان بھی تو ہے جس کا تخلیق پاکستان کے وقت سے ارکان کے لوگوں سے رشتہ ہے، لیکن ہم تو دور چلے گئے۔ ارے یہ ابھی روز بنگلہ دیش میں قتل عام ہو رہا ہے، ان کو پھانسی چڑھایا جا رہا ہے، اور ہمارا فورن آفس کھڑے ہو کر کہتا ہے دیکھیں جی یہ تو ان کے اندرونی معاملات ہیں۔ شرم بھی نہیں تو نہیں آتی، نہیں گریڈ 17 18 19 کے جو افسر ہیں، اور یہ خود ہی بیان دے دیتے ہیں۔ اگر اوپر سے پوچھ کر دے رہے ہیں تو پھر اس سے بھی زیادہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ تو میں ایشو مسئلہ یہ ہے، آپ میں وہ جرت نہیں ہے کہ آپ ایک حد سے آگے جا کر اپنے یا مسلمان دنیا کے وسیع تر مفادات کا تحفظ کریں۔ قریبی مفادات کا تحفظ کر لیتے ہیں، اس سے آگے نہیں ہے۔ پاکستان کو کہتے ہیں کہ جی ایک جوہری اثاثہ ہمارے پاس ہے اور ہم ملٹری بڑا ملک ہے، مگر ترکی جو ہے اس وقت لیڈ لے رہا ہے ود ان ٹرکی ایز ویل۔ وہ جو ان کا کو ناکام ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے جرنیلوں کو بھی جیلوں میں بھیجا اور فوجیوں کو بھی جیلوں میں بھیجا، اور ایک انہوں نے اپوزیشن کو بھی جو ہے گیدر کر کے ایک ریلی کی، تو پولیٹیکلی ٹرکی کے اندر اردوغان صاحب جو ہے بہت مضبوط ہیں، وہ اس وقت اپنے سروائیول کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ پاکستان کے اندر تو دوسرا ہے، پاکستان میں تو کابینہ جو ہے ٹیلی ویژن پہ آگے کلمے پڑھ کے اپنے ختم نبوت پہ اپنا ایمان ظاہر کر کے اپنے آپ کو بچا رہی ہے۔ یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم تو فیض آباد میں آ کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہم نے دوسرے ملک کو کیا جا کے منہ دینا ہے۔ مگر جب ٹرکی بھی یہ بیان دیتا ہے کہ جی اسٹیٹ آف ٹیرر ہے اسرائیل اور یہ اور وہ ہے، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس بیان کے باوجود ٹرکی اور اسرائیل کا ٹریڈ بڑھ رہا ہے۔ $3.5 بلین کا ان کا ٹریڈ ہے، اور اسی رواں سال ٹرکی کے انڈسٹریلسٹ نے کہا تھا کہ اگلے 3 سالوں میں ہم نے اس کو 10 بلین پہ لے کے جانا ہے، بیکاز اینڈ میں بات ہوئی ہے کہ پیٹ بھرتا ہے چاول اور روٹی سے، جس کی دعا میں سب لگے ہیں۔ اب ہم جب روہنگیا کی بات کرتے ہیں اس پہ دوبارہ آتے ہیں کہ دیکھیں ہم میں یہ جواز ہے کہ نہیں ہے، ہم میں یہ جرت ہے کہ نہیں۔ انڈونیشیا ملیشیا کچھ کرے نہ کرے، ہم جنگ کا اعلان کرے نہ کریں، کچھ اعداد و شمار کے مطابق کراچی میں 5 لاکھ کے قریب روہنگیا رہتے ہیں۔ ہم نے بلایا یا خود چلے آئے، یا نمودار ہو گئے یا زمین سے اگ کے آ گئے، مگر رہتے ہیں، بغیر آئی ڈی کارڈ کے رہتے ہیں، بغیر شناخت کے رہتے ہیں، اس لیے نوکریاں نہیں ملتی، اس لیے اسکولوں میں پراپر ایڈمیشن نہیں ہوتا، ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں 20 کروڑ کا یہ ملک ہے، آپ سی آئی ڈی کی نکال کے دیکھیں ریڈ بک، آپ اس میں سیکنڈ موسٹ وانٹڈ دیکھیں کون سا ہے، طلب لشکر جھنگوی کا بندہ، وہ بائی کیا کہتے ہیں ایتھنیسٹی جو ہے وہ روہنگیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روہنگیا دہشت گرد ہیں، کہنے کا مقصد ہے جب ہم نے تقریباً آپ یہی کہہ رہے ہیں، یار مددگار رسوا کر دیا، بات مکمل کرنے دے، مکمل کرنے دے، خدا کے واسطے مکمل کرنے دے یار۔ آپ جب کسی انسان کو خدا کے واسطے نا یار، آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ پلیز، میں نے اس وقت ریٹنگ کے لیے شو نہیں لگانا لڑائی کا، میری بات مکمل کرنے دیں۔ آپ کی پہلی بھی عادت تھی، میں نے پروڈیوسر سے بولا تھا ان کے ساتھ مجھے مت بلایا کریں، یہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جذبات کا اتنا شوق ہے آپ تھیٹر ڈرامے میں چلے جائیں، پینل ڈسکشن پہ قابو میں رکھا کریں۔ آپ جب کسی انسان کو بلا کے اپنے ملک میں شناختی کارڈ نہیں دیتے، اس کو نوکری نہیں ملتی، اس کو اسکول جانے کو نہیں ملتا، اس کو تعلیم نہیں ملتی، تو کل عدم جماعتیں، دہشت گرد جماعتیں ان کو آ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کرمنل ایلیمنٹس آ کے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ارکان آباد جو کراچی میں علاقہ ہے، برمیز کالونی، مچھر کالونی، جہاں پہ یہ رہتے ہیں، آپ جا کے اسٹیٹ دیکھیں کہ اسٹیٹ کے اندر وہ رہ رہے ہیں کتنے رسوا ہو رہے ہیں۔ وہ اگر پیٹی کرائمز میں نہیں جائیں گے، وہ اگر کسی کل عدم جماعت کو نہیں جوائن کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کون کر رہا ہے پاکستان کے اندر؟ کون سی مین اسٹریم جماعت ہے جو کہ کہتی ہے کہ ہم اس میں انٹرسٹ لیں گے؟ چونکہ ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، وہ ووٹر نہیں ہے، چونکہ وہ ووٹر نہیں ہے، وہ کسی کی کنسٹیٹوئنسی نہیں ہے، ہم نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا۔ چھوڑ دیں وہ جو لاکھوں لوگ روہنگیا میں بنگلہ دیش میں بیٹھے، ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے نا، ہمارا اتنا جواز نہیں ہے۔ جو کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں، اس کے لیے ہم آج تک کیا کر سکے، ان پہ ہم نے آج تک کتنا فوکس کر لیا، ان پہ ہم نے آج تک کتنے کو